اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ہشام قال اخبرنا معمر عن الزہری قال اخبرتنی ہند بنت الحارث عن ام سلمہ قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله ماذا أنزل الليل من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواهب الحجرات كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها۔ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوئے اور کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیسی کیسی بلائیں اس رات میں نازل ہو رہی ہیں اور کیا کیا رحمتیں اس کے خزانوں سے اتر رہی ہیں۔ کوئی ہے جو ان حجرہ والیوں کو بیدار کرے؟ دیکھو بہت سی دنیا میں پہننے اور اوڑھنے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ زہری نے بیان کیا کہ ہندہ اپنی آستینوں میں انگلیوں کے درمیان گھنڈیاں لگاتی تھیں تاکہ صرف انگلیاں کھلیں، اس سے آگے نہ کھلے۔ یہ حدیث نمبر 5844 ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہند کو اپنا جسم چھپانے کا بڑا خیال رہتا تھا۔ اس حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے اس طرح ہے کہ اس میں باریک اور عمدہ کپڑوں کی مذمت ہے۔ جو عورتیں باریک کپڑے پہنتی ہیں اور اپنا جسم اوروں کو دکھلاتی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی، یہی سزا ان کو دی جائے گی۔ باب ما یدعى لمن لبس ثوبا جدیدا، جو شخص نیا کپڑا پہنے اسے کیا دعا دی جائے۔ حدیث نمبر 5845۔ ام خالد بنت خالد بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے جس میں ایک کالی چادر بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، کسے یہ چادر دی جائے؟ صحابہ کرام خاموش رہے۔ پھر آپ نے کہا ام خالد کو بلا لاؤ۔ چنانچہ مجھے آپ کی خدمت میں لایا گیا اور مجھے وہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے عنایت فرمائی اور کہا دیر تک جیتی رہو۔ 2 مرتبہ آپ نے یہ کہا۔ پھر آپ اس چادر کے نقش و نگار کو دیکھنے لگے اور اپنے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا ام خالد ثنا ثنا، یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، یعنی واہ کیا زیب دیتی ہے، کتنا اچھا ہے۔ اسحاق بن سعید نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے گھر کی ایک عورت نے بیان کیا کہ انہوں نے وہ چادر ام خالد کے پاس دیکھی تھی۔ نیا کپڑا پہننے والے کو یہ دعا دینا مسنون ہے کہ اللہ تم کو یہ کپڑا مبارک کرے، تم یہ کپڑا خوب پرانا کر کے پھاڑو، یعنی تمہاری عمر دراز ہو اور جیتے رہو۔ باب النہی عن التزعفر للرجال، مردوں کے لیے زعفران کے رنگ کا استعمال کرنا منع ہے، یعنی بدن یا کپڑے کو زعفران سے رنگنا۔ حدیث نمبر 5846۔ انس بن مالک انصاری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی مرد زعفران کے رنگ کا استعمال کرے۔ عبدالعزیز بن رفیع مشہور عالم ثقہ تابعین میں سے ہیں، حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں۔ 71 سال کی عمر پائی۔ حدیث اور باب کا مطلب واضح ہے۔ باب الثوب المضعفر،
ज़ाफ़रान से रंगा हुआ कपड़ा पहनना। हदीस नंबर 5847। अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था कि कोई मुहरिम वर्स या ज़ाफ़रान से रंगा हुआ कपड़ा पहने। हालत एहराम में इस तरह की ये चीज़ नहीं इस्तेमाल की जाती है और नहीं पहनी जाती है। बाबु सौबिल अहमरी, सुर्ख कपड़ा पहनने का बयान। हदीस नंबर 5848। बरा बिन आज़िब रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्याना कद के थे और मैंने रसूल अकरम को सुर्ख जोड़े में देखा। आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ मैंने नहीं देखी। इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह और एक जमात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और ताबईन का ये कौल है कि सुर्ख कपड़ा पहनना मर्द के लिए दुरुस्त है। बाज़ ने नाजायज़ कहा है। बैहक़ी ने कहा कि सही ये है कि कुसुम का सुर्ख रंग मर्दों के लिए नाजायज़ है। इमाम शौकानी ने अहले हदीस का मज़हब ये करार दिया है कि कुसुम के अलावा दूसरा सुर्ख रंग मर्दों के लिए दुरुस्त है और यही सही है। हदीस में मज़कूरा सुर्ख जोड़े से ये मुराद है कि उसमें सुर्ख धारियाँ थीं। बाबुल मीसरतिल हमराई, सुर्ख ज़ीन पोश का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 5849। बरा बिन आज़िब रिवायत करते हैं कि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चीज़ों का हुक्म दिया था। बीमार की इयादत का, जनाजा के पीछे जाने का, छींकने वाले का जवाब देने का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रेशम, दीबाज, कस्सी, इस्तबरक और सुर्ख ज़ीन पोशों के इस्तेमाल से मना फरमाया था। 4 बातें इस रिवायत में मज़कूर नहीं जिनके करने का आपने हुक्म फरमाया। वो ये हैं: दावत कबूल करना, सलाम को फैलाना, मज़लूम की मदद करना, कसम को सच्चा करना। इसी तरह 7 काम जो मना हैं उनमें से यहाँ 5 मज़कूर हैं। 2 ये हैं जो रह गए हैं: सोने की अंगूठी पहनना, चांदी के बर्तनों में खाना। बाबुन निआल सिब्तिया वगैरह, साफ़ चमड़े की जूती पहनना जिस पर से बाल निकाल लिए गए हों, यानी तरी के जूते पहनना। जिस पर बाल निकाल लिए गए हों और चमड़े पर बाल न रह गया हो और उसका जूता सिल करके और फिर उसे इस्तेमाल करना। हदीस नंबर 5850। अनस बिन मालिक अंसारी रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते पहने हुए नमाज़ पढ़ते थे, जूते पहने रहते थे और उसी में नमाज़ पढ़ लेते थे। तो इन्हीं से पूछा गया था कि क्या ऐसा करते थे, तो इन्होंने कहा हाँ। इस रिवायत की तत्बीक तर्जमे बाब से मुश्किल है, मगर इमाम बुखारी ने अपनी आदत के मुआफिक इससे इस्तिदलाल किया, क्योंकि जूता आम तौर पर दोनों तरह के जूते को शामिल है। उस चमड़े के जूते को जिस पर बाल हों और उसके भी जिसके बाल निकाल दिए गए हों। पाक साफ़ सुथरे जूतों में नमाज़ पढ़ना बिला शक जायज़ और दुरुस्त है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर ये मामूल था, आप इसमें पढ़ लिया करते थे। हदीस नंबर 5851। उबैद बिन जुरैज रिवायत करते हैं कि इन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर से कहा, मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें करते देखता हूँ जो मैंने आपके किसी साथी को करते नहीं देखा। हज़रत इब्ने उमर ने कहा, इब्ने जुरैज, वो क्या चीज़ें हैं? उन्होंने कहा, मैंने आपको देखा है कि आप खाने काबा के किसी कोने को तवाफ़ में हाथ नहीं लगाते, सिर्फ़ 2 अरकान यमानी
یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کو چھوتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صاف زین کے چمڑے کا جوتا پہنتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ اپنا کپڑا زرد رنگ سے رنگتے ہیں یا زرد خضاب لگاتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ جب مکہ میں ہوتے ہیں تو سب لوگ تو ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر احرام باندھ لیتے ہیں، لیکن آپ احرام نہیں باندھتے بلکہ ترویہ کے دن احرام باندھتے ہیں۔ ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ خانہ کعبہ کے ارکان کے متعلق جو تم نے کہا تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ صرف حجر اسود اور رکن یمانی کو چھوتے دیکھا۔ صاف تری کے چمڑے کے جوتوں کے متعلق جو تم نے پوچھا تو میں نے دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چمڑے کا جوتا پہنتے تھے جس میں بال نہیں ہوتے تھے، اور آپ اسے پہنے ہوئے وضو کرتے تھے، اس لیے میں بھی پسند کرتا ہوں کہ ایسا ہی جوتا استعمال کروں۔ زرد رنگ کے متعلق جو تم نے کہا ہے تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خضاب کرتے یا کپڑے رنگتے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی اس زرد رنگ کو پسند کرتا ہوں۔ اور رہا احرام باندھنے کا مسئلہ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اسی وقت احرام باندھتے جب اونٹ پر سوار ہو کر جانے لگتے۔ صحیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ کا خضاب داڑھی میں نہیں کیا، لیکن آپ زرد خوشبو لگایا کرتے تھے۔ اس کی زردی شاید بالوں میں بھی لگ جاتی ہو۔ معلوم ہوا کہ زرد رنگ کا استعمال مردوں کو بھی درست ہے، بشرطے کہ زعفران کا زرد رنگ نہ ہو۔ احرام 8 ذی الحجہ کو باندھنا مسنون ہے، حج قران والے اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اصلاح روایت حاضہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کا رکن یمانی کو چھوڑنا مذکور ہے، اور رکن یمانی کو صرف چھونا ہی چاہیے، چومنا بوسہ دینا صرف حجر اسود کے لیے ہے۔ یہاں پر ایک اور نوٹ لکھا ہوا ہے، اسی میں محترم بزرگ حضرت حاجی محمد صدیق صاحب کراچی والے مراد ہیں۔ یہاں پر ہمارے محترم بزرگ یعنی حاجی محمد صدیق صاحب کراچی والے، انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ میں نے کسی جگہ رکن یمانی کے لیے بھی چومنا لکھ دیا ہے۔ اللہ میرے ساہو کو معاف کرے، کسی بھائی کو اس صحیح بخاری میں کسی جگہ میرے قلم سے اگر رکن یمانی کو بوسہ دینے کا لفظ نظر آئے تو اس کی اصلاح کر کے وہاں صرف رکن یمانی کو ہاتھ لگانا درج فرما لیں۔ اور یہ مولانا راز صاحب نے اسے یہ اصلاح کا نوٹ لگایا ہے۔ حدیث نمبر 5852 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو زعفران یا ورس سے رگا ہوا کپڑا پہننے سے منع کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جوتے نہ ملے وہ موزے ہی پہن لے، لیکن ان کو ٹخنے کے نیچے تک کاٹ دیں۔ تو ٹخنے کے نیچے کاٹیں گے اور ٹخنے سے اوپر والا نکال دیں گے، اور نیچے والا جوتی کی طرح ہو جائے گا اور اسی کو پہنے رہیں گے، اس سے پیر کی حفاظت ہوگی۔ حدیث نمبر 5853 ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس احرام باندھنے کے لیے تہبند نہ ہو وہ پائجامہ پہن لے، اور جس کے پاس جوتے نہ ہوں وہ موزے ہی پہن لے، لیکن ٹخنوں کو نیچے تک ان کو کاٹ دے۔ باب یبدأ بانتعال الیمنی،
پہنتے وقت داہنے پاؤں میں جوتا پہننا، یعنی جب جوتا پہنیں گے تو داہنے سے شروع کریں گے۔ حدیث نمبر 5854، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہارت میں، کنگھا کرنے میں اور جوتا پہننے میں داہنی طرف سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے۔ ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ ہر کام میں آپ دائیں طرف کو پسند فرماتے، مگر بعض کام مستثنیٰ ہیں، جیسے جوتا اتارنا، مسجد سے باہر نکلنا یا بیت الخلاء وغیرہ جانا۔ ان سے پہلے بایاں پاؤں استعمال کرنا ہے، یعنی پہلے بایاں پاؤں رکھیں گے پھر اندر جائیں گے۔ اسلام میں دائیں اور بائیں میں کافی امتیاز برتا گیا ہے۔ قرآن مجید نے اہل جنت کو اصحاب الیمین یعنی دائیں والے اور اہل دوزخ اصحاب الشمال بائیں والے کہا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف مجھ کو بلکہ جملہ قارئین صحیح بخاری کو روز محشر اصحاب الیمین میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ باب ینزع النعل الیسری، پہلے بائیں پاؤں کا جوتا اتارے، بعد میں دائیں پاؤں کا، پہننے میں اس کے برعکس ہو۔ حدیث نمبر 5855، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو دائیں طرف سے شروع کرے اور جب اتارے تو بائیں طرف سے اتارے، تاکہ داہنی جانب پہننے میں اول ہو اور اتارنے میں آخر ہو۔ متفق علیہ۔ یہ اسلامی آداب ہیں جو بے شمار فوائد پر مشتمل ہیں۔ دائیں اور بائیں کا امتیاز ہدایت شرعی کے مطابق ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ باب لا یمشی فی نعل واحدہ، اس بارے میں کہ صرف ایک پاؤں میں جوتا ہو، دوسرا پاؤں ننگا ہو تو اس طرح سے چلنا منع ہے۔ حدیث نمبر 5856، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص صرف ایک پاؤں میں جوتا پہن کر نہ چلے، یا تو دونوں پاؤں ننگے رکھے یا دونوں میں جوتا پہنے۔ اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے کہ ایک پیر میں جوتا ہو دوسرا ننگا ہو، دوسرے اس میں پیر اونچے نیچے ہو کر مونچھ آ جانے کا بھی خطرہ ہے، کانٹا لگ جانے کا خطرہ الگ ہے۔ بہرحال فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ باب قبالان فی نعل ومن رأى قبالا واسعا، ہر چپل میں دو دو تسمے ہونا اور ایک تسمہ بھی کافی ہے۔ حدیث نمبر 5857، انس بن مالک انصاری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل میں دو تسمے تھے۔ حدیث نمبر 5858، عیسیٰ بن طہمان روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک دو جوتے لے کر ہمارے پاس باہر آئے جس میں دو تسمے لگے ہوئے تھے۔ ثابت بنانی نے کہا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں۔ اسی آخری جملے سے باب کا دوسرا مضمون ثابت ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک علماء ربانیین میں سے ہیں، امام، فقیہ، حافظ حدیث، زاہد، پرہیزگار، سخی اور پختہ کار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر کی خصلتوں میں سے ایسی کوئی خصلت نہیں پیدا کی جو حضرت عبداللہ بن مبارک کو نہ عطا فرمائی ہو۔ باب القبۃ الحمراء من ادم،
लाल चमड़े का खेमा बनाना। हदीस नंबर 5862। वहब बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि मैं हज्जतुल वदा के मौका पर खिदमत नबवी में हाजिर हुआ तो आप चमड़े के एक सुर्ख खेमा में तशरीफ़ रखे हुए थे और मैंने बिलाल को देखा कि नबी अकरम के वज़ू का पानी लिए हुए हैं और साहबे किराम हज़रत के वज़ू के पानी को लेने में एक दूसरे के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को कुछ पानी मिल जाता है तो वो उसे अपने बदन पर लगा लेता है और जिसे कुछ नहीं मिलता वो अपने साथी के हाथ की तरी ही को लगाने की कोशिश करता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सहाबे किराम के दिलों में रसूल अकरम की महब्बत व अक़ीदत किस दर्जा थी। आपके वज़ू के गिरे हुए पानी को वो किस सबकत के साथ हासिल करने की कोशिश करते थे। हदीस नंबर 5880। अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुलवाया और उन्हें लाल चमड़े के एक खेमा में जमा किया। ये वो किस्सा है जो ग़ज़वे ताइफ में गुज़र चुका है, जब अंसार ने कहा था कि आप माल गनीमत कुरैश के लोगों को दे रहे हैं, हमको नहीं देते, हालांकि अभी तक हमारी तलवारों से कुरैश का खून टपक रहा है। जिसके जवाब में आपने फरमाया था कि क्या तुम लोग इस पर खुश नहीं हो कि और लोग ऊँट और घोड़े लेकर जाएंगे और तुम मुझको लेकर मदीना लौटोगे, या तुम तो ख़ज़ाने कौनैन के मालिक हो। इस पर अंसार ने अपनी दिली रज़ामंदी का इजहार करके आपको मुतमईन कर दिया था। बाबुल जुलूस अलल हसीर व नहवीही, बोरे या इस जैसी किसी हकीर चीज़ पर बैठना। हदीस नंबर 5861। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में चटाई का घेरा बना लेते थे और उस घेरे में नमाज़ पढ़ते थे और उसी चटाई को दिन में बिछाते थे और उस पर बैठते थे। फिर लोग रात की नमाज के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा होने लगे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की इक्तिदा करने लगे। जब मजमा ज़्यादा बढ़ा तो आप मुतवज्जे हुए और फरमाया, लोगों, अमल उतने ही किया करो जितनी कि तुम में ताकत हो, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं थकता जब तक कि तुम अमल से न थको। अल्लाह ताला अजर सवाब देने से नहीं थकेगा और तुम अमल करने से थक जाओगे। और उसकी बारगाह में सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो अमल है जिसे पाबंदी से हमेशा किया जाए, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। बेहतरीन अमल वो है जिस पर मुआज़बत की जाए, मसलन तहज्जुद या और कोई नफली नमाज, ख्वाह रकात कम ही हो मगर हमेशगी करने से कुछ खैर व बरकत हासिल होती है। आजकल आज क्या कल तर्क कर दिया, यानी आज किया कल छोड़ दिया, ऐसा अमल अल्लाह के पास कोई वज़न नहीं रखता। ये हुक्म नफिल इबादत के लिए है, फ़र्ज़ पर तो मुहाफ़ज़त करना लाजिम है। रिवायत में चटाई का ज़िक्र आया है, वजह मुताबिकत बाब और हदीस में यही है। बाबुल मुज़र्रर बिज़्ज़हब, अगर किसी कपड़े में सोने की घुंडी या तुकमा लगा हुआ हो। मिस्वर बिन मखरमा रिवायत करते हैं, इनसे इनके वालिद मखरमा ने कहा, बेटे, मुझे मालूम हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ क़बाएँ आई हैं और आप उन्हें तक़सीम फरमा रहे हैं, हमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। चुनांचे हम गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके घर ही में पाया। वालिद ने मुझसे कहा
بیٹے میرا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ۔ میں نے اسے بہت بڑی توہین آمیز بات سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے لیے بلا کر تکلیف دوں۔ چنانچہ میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں آپ کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جابر صفت انسان نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے بلایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ کے اوپر دیباج کی ایک قبا تھی جس میں سونے کی گھنڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا مخرمہ، اسے میں نے تمہارے لیے چھپا کے رکھا تھا۔ چنانچہ آپ نے وہ قبا انہیں عنایت کر دی۔ باب و خواتیم الذہب، سونے کی انگوٹھیاں مرد کو پہننا ناجائز ہیں۔ سونے کی انگوٹھیاں مرد کا پہننا اور وہ ناجائز ہیں۔ حدیث نمبر 5863۔ براء ابن عازب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں سے روکا تھا۔ آپ نے ہمیں سونے کی انگوٹھی، یا راوی نے کہا کہ سونے کے چھلے سے، ریشم سے، استبرق سے، دیباج سے، سرخ میسرا سے، قصی سے اور چاندی کے برتن سے منع فرمایا تھا، اور ہمیں آپ نے 7 چیزوں یعنی بیمار کی مزاج پرسی کرنے، جنازہ کے پیچھے چلنے، چھینکنے والے کا جواب دینے، سلام کے جواب دینے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے، کسی بات پر قسم کھا لینے والے کی قسم پوری کرانے اور مظلوم کی مدد کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 5864۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی کے پہننے سے مردوں کو منع کیا تھا۔ متفق علیہ۔ اس روایت سے واضح ہے کہ سونے کی انگوٹھی کا استعمال مردوں کے لیے قطعاً حرام ہے۔ جو شخص حلال جانے اس پر کفر عائد ہوتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے سونے کا استعمال کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 5865۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھا۔ پھر کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرح کی انگوٹھیاں بنوا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا اور چاندی کی انگوٹھی بنوا لی۔ متفق علیہ۔ سونے کا استعمال مردوں کے لیے قطعاً حرام ہے، جسے حلال جاننے والے پر کفر عائد ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے سونے کی اجازت ہے۔ آپ نے یہ انگوٹھی سونے کی حرمت سے پہلے بنوائی تھی، بعد میں حرمت نازل ہونے پر اسے پھینک دیا گیا، یعنی آپ نے اپنی انگلی سے اسے اتار دیا اور نکال کے رکھ دیا۔ باب و خاتم الفضہ، چاندی کی انگوٹھی پہننا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھا اور اس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ کھدوائے۔ پھر دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرح کی انگوٹھیاں بنوا لیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس طرح کی انگوٹھیاں بنوا لی ہیں تو آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا اب میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور دوسرے لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ ابن عمر نے بیان کیا کہ نبی اکرم کے بعد اس انگوٹھی کو حضرت ابوبکر نے پہنا، پھر عمر نے اور پھر عثمان نے پہنا۔ آخر حضرت عثمان کے عہد خلافت میں وہ انگوٹھی عریس کے کنویں میں گر گئی۔
حدیث نمبر 5867۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرمت سے پہلے سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے، پھر حرمت کا حکم آنے پر آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا میں اب اسے کبھی نہیں پہنوں گا، اور لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ حدیث نمبر 5868۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک دن چاندی کی انگوٹھی دیکھی، پھر دوسرے لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوانی شروع کر دیں اور پہننے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی پھینک دی اور دوسرے لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں نکال دی۔ اس روایت کی مطابقت ابراہیم بن سعد، زیاد اور شعیب نے زہری سے کی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 5869۔ انگوٹھی میں نگینہ لگانا۔ فس کے معنی ہوتے ہیں نگینہ، فس الخاتم انگوٹھی کا نگینہ لگا سکتے ہیں۔ یزید بن زرع روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم کو حمید نے خبر دی کہ حضرت انس سے پوچھا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز آدھی رات میں پڑھائی، پھر چہرہ مبارک ہماری طرف کیا جیسے ابھی میں نبی اکرم کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا بہت سے لوگ نماز پڑھ کر سو چکے ہوں گے، لیکن تم اس وقت بھی نماز میں ہو جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے ہو۔ حدیث میں انگوٹھی کا ذکر ہے، باب سے اسی کا تعلق ہے۔ حدیث نمبر 5870۔ حمید روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت انس بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی اسی کا تھا۔ متفق علیہ۔ باب خاتم الحدید، لوہے کی انگوٹھی کا بیان۔ حدیث نمبر 5871۔ سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں اپنے آپ کو ہیبا کرنے آئی ہوں۔ دیر تک وہ عورت کھڑی رہی، حضرت نے انہیں دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ جب دیر تک وہ وہیں کھڑی رہیں تو ایک صاحب نے اٹھ کر عرض کیا اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو ان کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو مہر میں انہیں دے سکو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو۔ وہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا واللہ مجھے کچھ نہیں ملا۔ حضرت نے فرمایا جاؤ تلاش کرو، لوہے کی ایک انگوٹھی ہی صحیح پاؤ تو لے آؤ۔ وہ گئے اور واپس آ کر کہا مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ وہ ایک تہبند پہنے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر کرتے کی جگہ چادر بھی نہیں تھی۔ انہوں نے عرض کیا میں انہیں اپنا تہبند مہر میں دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارا تہبند یہ پہن لے گی تو تمہارے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا، اور اگر تم اسے پہن لو گے تو ان کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ وہ صاحب اس کے بعد ایک طرف بیٹھ گئے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جاتے دیکھا تو انہیں بلوایا اور کہا تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ انہوں نے کہا فلاں فلاں صورتیں۔ انہوں نے صورتوں کا شمار کیا اور صورتوں کا نام لیا۔ آپ نے کہا
جاؤ میں نے اس عورت کو تمہارے نکاح میں اس قرآن کے عوض میں دے دیا جو تمہیں یاد ہے۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کی حاجت کے ساتھ انتہائی ناداری دیکھ کر آخر میں قرآن مجید کی جو صورتیں اسے یاد تھیں وہ صورتیں اس عورت کو یاد کرا دینے ہی کو مہر قرار دیا۔ ایسے حالات میں اور بھی کیا ہو سکتا تھا؟ ان حالات میں اب بھی یہی حکم ہے۔ اس شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی کا ذکر فرمایا تھا، اس وجہ سے اس حدیث کو اس باب میں لایا گیا ہے۔ باب و نقش الخاتم، انگوٹھی پر نقش کرنا۔ حدیث نمبر 5872۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجم کے کچھ لوگوں کو خط لکھنا چاہا، یعنی شاہان عجم کو، عجم کے بادشاہوں کو، تو آپ سے کہا گیا کہ عجم کے لوگ کوئی خط اس وقت تک نہیں قبول کرتے جب تک اس پر مہر نہ لگی ہوئی ہو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر یہ کندہ تھا، محمد رسول اللہ۔ گویا میں اس وقت بھی نبی اکرم کی انگلی یا آپ کی ہتھیلی میں اس کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ حدیث نمبر 5873۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں وفات تک رہی، پھر آپ کے بعد حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں، اس کے بعد عمر کے ہاتھ میں، پھر عثمان کے ہاتھ میں رہتی تھی، لیکن ان کے زمانہ میں وہ عریس کے کنویں میں گر گئی۔ اس کا نقش محمد رسول اللہ تھا۔ باب الخاتم فی الخنصر، انگوٹھی چھگلیاں میں پہننی چاہیے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی اور فرمایا، ہم نے ایک انگوٹھی بنوائی ہے، اس پر لفظ محمد رسول اللہ کندہ کرایا ہے، اس لیے انگوٹھی پر کوئی شخص یہ نقش نہ کندہ کرائے۔ انس نے بیان کیا کہ جیسے اس انگوٹھی کی چمک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چھنگلیاں میں اب بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ حکم حیات نبوی میں نافذ تھا کہ کوئی دوسرا شخص آپ کے نام مبارک سے کسی کو دھوکہ نہ دے سکے۔ اب یہ خطرہ نہیں ہے، اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی نقش کرایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت اور کوئی دقت نہیں ہے۔ باب اتخاذ الخاتم لیختم به الشیء او لیکتب به الی اہل الکتاب وغیرہم، انگوٹھی کسی ضرورت سے مثلا مہر کرنے کے لیے یا اہل کتاب وغیرہ کو خطوط لکھنے کے لیے بنانا۔ حدیث نمبر 5875۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھنا چاہا تو آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ کے خط پر مہر نہ ہوئی تو وہ خط نہیں پڑھتے۔ چنانچہ آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، اس پر لفظ محمد رسول اللہ کندہ کرایا، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی سفیدی اب بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ باب من جعل فص الخاتم فی بطن کفہ، انگوٹھی کا نگینہ اندر ہتھیلی کی طرف رکھنا۔ حدیث نمبر 5876۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی اور پہننے میں
آپ اس کا رنگ اندر کی طرف رکھتے تھے۔ آپ کی دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنا لی تو حضور اکرم منبر پر تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا، میں نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی۔ حرمت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے فرمایا، اب میں اسے نہیں پہنوں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی پھینک دی اور لوگوں نے بھی اپنی سونے کی انگوٹھیوں کو پھینک دیا۔ جویریہ نے بیان کیا کہ مجھے یہی یاد ہے کہ نافع نے داہنے ہاتھ میں بیان کیا تھا۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینقشن علی نقش خاتمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، کوئی شخص اپنی انگوٹھی پر لفظ محمد رسول اللہ کا نقش نہ کھدوائے۔ حدیث نمبر 5877، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس پر یہ نقش کھدوایا، محمد رسول اللہ، اور لوگوں سے کہہ دیا، میں نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوا کر اس پر محمد رسول اللہ نقش کروایا ہے، اس لیے کوئی شخص یہ نقش اپنی انگوٹھی پر نہ کھدوائے اور نہ بنوائے۔ متفق علیہ۔ باب هل یجعل نقش الخاتم 3 اسطر، انگوٹھی کا کندہ 3 سطروں میں کرنا۔ حدیث نمبر 5878، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مجھے زکوٰۃ کے مسائل لکھوا دیے اور انگوٹھی کا نقش 3 سطروں میں تھا، اور ایک سطر میں محمد، دوسری میں رسول اور تیسری میں اللہ تھا۔ حدیث نمبر 5889، امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور کہا مجھ سے محمد بن عبداللہ انصاری نے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے، ان سے ثمامہ بن عبداللہ نے، اور ان سے انس بن مالک نے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی وفات تک آپ کے ہاتھ میں رہی، آپ کے بعد ابو بکر کے ہاتھ میں، اور ابو بکر کے بعد عمر کے ہاتھ میں رہی۔ پھر عثمان کی خلافت کا زمانہ آیا تو وہ عریس کے کنویں پر ایک مرتبہ بیٹھے، بیان کیا کہ پھر انگوٹھی نکالی اور اسے الٹنے پلٹنے لگے کہ اتنے میں وہ کنویں میں گر گئی۔ انس نے بیان کیا کہ پھر حضرت عثمان کے ساتھ ہم 3 دن تک اسے ڈھونڈتے رہے اور کنویں کا سارا پانی بھی کھینچ ڈالا، لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ باب الخاتم للنساء وکان علی عائشہ خواتیم ذہب، عورتوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے اور حضرت عائشہ کے پاس سونے کی انگوٹھیاں تھیں۔ حدیث نمبر 5880، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں عید الفطر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ آپ نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی اور ابن وہب نے جریج سے یہ لفظ روایت کیا ہے، بڑھایا ہے کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع کی طرف گئے اور صدقہ کی ترغیب کی تو عورتیں بلال کے کپڑے میں چھلے دار انگوٹھیاں ڈالنے لگیں۔ ثابت ہوا کہ عہد رسالت میں عورتوں میں انگوٹھی پہننے کا عام دستور تھا۔ باب القلائد والسخاب للنساء یعنی قلادۃ من طیب و سکن، زیور کے ہار اور خوشبو یا مشک کے ہار عورتیں پہن سکتی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔
حدیث نمبر 5881 ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن وادی سے باہر گئے اور 2 رکعت نماز پڑھائی۔ آپ نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی دوسری نفلی نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ عورتوں کے مجمع کی طرف آئے اور انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ عورتیں اپنی بالیاں، خوشبو اور مشک کے ہار صدقہ میں دینے لگیں۔ معلوم ہوا کہ عیدگاہ میں عورتوں کا جانا عہد نبوی میں عام طور پر معمول تھا، بلکہ آپ نے اس قدر تاکید کی تھی کہ حیض والی بھی نکلیں جو صرف دعا میں شریک ہوں۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو آج اس کو معیوب جانتے ہیں، حالانکہ آج کل قدم قدم پر پولیس کا انتظام ہوتا ہے اور کوئی بدمزگی نہیں ہوتی، پھر بھی بعض الناس مختلف حیلوں بہانوں سے اس کی تعویل کرتے رہتے اور لوگوں کو عورتوں کے روکنے کا حکم دیتے ہیں۔ روایت میں عورتوں کا صدقہ میں بالیاں اور ہار دینا مذکور ہے، یہی باب سے مناسبت ہے۔ باب استعارۃ القلائد، ایک عورت کا کسی دوسری عورت سے ہار منگنی لینا، عاریتاً طلب کرنا۔ حدیث نمبر 5882 حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اسماء کا ہار جو ام المؤمنین عائشہ نے عارضی طور پر لے لیا تھا، مانگ لیا تھا، یہ گم ہو گیا، تو نبی اکرم نے اسے تلاش کرنے کے لیے چند صحابہ کو بھیجا۔ اسی دوران میں نماز کا وقت ہو گیا اور لوگ بلا وضو تھے، چونکہ پانی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے سب نے بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ ابن نمیر نے یہ اضافہ کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ نے، کہ وہ ہار انہوں نے حضرت اسماء سے عاریتاً لیا تھا۔ باب القرط للنساء، عورتوں کے لیے بالیاں پہننے کا بیان۔ بالی سے مراد کان کا زیور ہے جو مختلف اقسام کے عورتیں کانوں میں استعمال کرتی رہتی ہیں، یعنی یہ بالی کئی طرح کی ہوتی ہے اور اسے عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اپنے کانوں اور حلق کی طرف بڑھنے لگے۔ حدیث نمبر 5883 ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کرم نے عید کے دن 2 رکعتیں پڑھائیں، نہ اس کے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد۔ پھر آپ عورتوں کی طرف تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے۔ آپ نے عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو وہ اپنی بالیاں حضرت بلال کی جھولی میں ڈالنے لگیں۔ حدیث میں بالیاں صدقہ میں دینے کا ذکر ہے، یہی باب سے مناسبت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عہد نبوی میں مستورات نماز عید میں عام مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہ میں شرکت کیا کرتی تھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔